تو اللہ کہتا ہے کہ جو مجھ سے ڈرتے رہیں گے، تنگیاں آئیں گی، لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ عیش کر رہے ہیں، ہمیں یار یہ پریشانی نہیں، اللہ ان کے لیے اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنائے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے رزق دے گا جو سوچ ہی نہیں سکتی۔ اور اب اس کی دلیل دیتا، قرآن میں لاجک ہے، منواتا ہے بات دلیل سے کہ کیسے ایسا ہو جائے گا۔ فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اپنی کوشش کرنے کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد کر دے گا کہ سارا جہان تیرے قابو میں ہے، تو جانتا بھی ہے، مہربان ہے، اور تجھے ڈکٹیشن کی کیا ضرورت ہے، تو سب کا حاجی دے جانتا کہ یہ کرنا ٹھیک ہے۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں گے فَهُوَ حَسْبُهُ، کبھی بھی یہ شکایت نہیں ہوگی کہ اللہ نے تو کچھ بھی نہ بنایا، وہ اس کے لیے پھر کافی ہے۔ تو ذرا صبر کر اور اس کا دامن مضبوط سے پاک، وہ کافی ہے تیرے لیے۔ سب دشمن پھونک مار کے اڑا دے گا، سارے مقدمے ختم ہو جائیں گے، جھوٹے منہ کی کھائیں گے، وہ کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ۔ اور اب یہ بھی سوال تھا کہ کیسے کافی؟ یقین ہو بھی طاقت ہے، کچھ کر سکے گا، اگر وہ خود ہی کمزور ہے کیا بنائے گا میرا؟ اس کے ساتھ فکرہ جوڑ دیا، جس لیے میں کہتا ہوں کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کرتی، جتنی مرضی تقریریں کرے، اس طرح فکرے جوڑنا صرف خدا کا کام، موجزانہ۔ ان اللہ بالغ امرہ، جب اس کے سپرد کر دے گا نا کہ جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر دیا، اب تو میری بس ہے، تو اس لیے کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، وہ جو کرنا چاہتا وہ کر لیتا ہے، سارا اختیار ہے اس کے پاس ہے، اس کی طاقت، اس کا حکم جو ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے، وہ کمزور ہے، کر نہیں سکتا، جو کرنا چاہتا وہ کر چھوڑتا۔